میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ یہ مرزا جہلمی نے یہ نعرہ لگایا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ اس نعرے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ نعرہ اس نے بالکل درست لگایا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو مرزا جہلمی کی ایک دو خواصیں ایسی بتاؤں گا کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے کہ اس بندے کی زبان کیا کہتی ہے اور اس کے قول و فعل اس کے برخلاف کیسے چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ یہ بات ہم تسلیم کر ہی نہیں سکتے کہ یہ ہم پر تنقید کرے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی ایسا سوچا بھی نہیں، بلکہ جو ہمارے بابے ہیں جن کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں، انہوں نے تو ہمیں حضور کا عشق پڑھایا ہے، انہوں نے تو ہمیں حضور کے قدموں تک پہنچایا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کے برابر ان بابوں کو لے آئیں؟ یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کی غلط فہمی کا ازالہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کروں گا۔ اس نے کہا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں۔ بے شک میرے نبی سا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ اب جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا مرزا جہلمی، اس کے پیدا ہونے سے بھی پہلے جناب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے کلام کے اندر بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں نبی سے کم، فلاں رسول سے کم، فلاں پیغمبر سے کم، نہ، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے اندر کتنی خوبصورت آپ نے ترجمانی کی، اپنے عشق کی، اپنی محبت کی، اپنی حضور کی بارگاہ میں عقیدت کی کہ خلق سے اولیاء، اولیاء بمانا ولی۔ اب یہ جو کہتا ہے مرزا جہلمی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شے ہی کوئی نہیں، اب یہ جو کہتا ہے کہ ہم ولیوں کو، نعوذ باللہ، میری زبان یہ زیب نہیں دیتی کہ میں یہ الفاظ کہوں کہ ہم ولیوں کو حضور کے برابر سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں، اور ہم یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی ہم عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، جو ہمارے اسلاف میں سے ہیں، آپ نے فرمایا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب ہمارے جو اسلاف ہیں، جو ہمارے جو بابے ہیں، ہمیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے نبی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب اس نے یہ نعرہ جو لگایا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ میرے نبی کے پاس جو اصحاب صفہ کے اصحاب تھے، کم و بیش 70 صحابہ کرام میرے نبی کی بارگاہ کے اندر وہ تعلیم قرآن سیکھتے تھے، حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ان کو سنتے تھے، میرے حضور کے طریقہ کار کو دیکھتے تھے، ان کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے، اور انہوں نے اپنایا بھی، انہوں نے حق ادا کیا۔ اب جو اصحاب صفہ تھے، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے، ویڈیو سننے والے، آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، جو یہ چند کتابیں اپنے آگے رکھ کے، مسلم شریف، بخاری شریف اور قرآن کریم یہ سامنے رکھ کے، یہ جو ایک دو مسئلے، ایک دو حدیثیں ان کو یاد کر کے، ان کے ریفرنس کے ساتھ جو یہ آڈینس کو بتاتا ہے، اپنے ویورز کو بتاتا ہے، سوشل میڈیا پر ان کو اپلوڈ کرتا ہے، تو کیا ایسا کرنے سے یہ عالم دین بن جائے گا؟ کیا ایسا کرنے سے یہ مفتی بن جائے گا؟ ایسا کرنے سے کیا یہ دین اسلام کا ٹھیکیدار بن جائے گا؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کے پاس صحابہ کرام آتے اور دین سیکھتے تھے، یہ نہیں کہ آئے اور میرے نبی کی زیارت کی اور کہا جی ہمیں سب کچھ آ گیا، نہ، جس عمل کی آپ کو ضرورت درپیش ہوتی، آپ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، حضور سے پوچھتے کہ حضور ہمیں اس بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، اس کی حکمت بتا دیں، اس کے اندر کیا بات ہے، ہمیں وہ واضح فرما دیں۔ میرے نبی کے جو صحابی ہیں وہ تو ایسا کرتے ہیں، اور جبکہ اس مرزا جہلمی، اس نے جو اپنی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، اب اس کی جو اکیڈمی ہے اس کے اندر میں نے اس کے ایک ماننے والے، ایک چاہنے والے کو دیکھا، اس نے ویڈیو کال پہ ان کو لیا اور ان سے کہا جی میں آپ کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں۔ جیسے مرزا انجینئر، عالم دین ہیں، مفکر ہیں، محدث ہیں، ان کی نظر میں یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ویڈیو کال پر آیا مرزا جہلمی، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا سمجھتا ہے، اب اس نے ان کو جیسے ویڈیو کال پہ لیا، سلام کرنے کے بعد اس نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ کس چیز کی مبارک؟ آپ جی عالم دین بن گئے۔ او خدارا، امت کو کس راہ کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ میرے نبی کے پاس جو اصحاب آتے وہ تو دین سیکھتے اور سیکھتے رہے، اینڈ تک سیکھتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، اور آپ صاحب کی اکیڈمی کے اندر خالی انہوں نے داخلہ لیا اور عالم دین کی ان کو جانا وہ سند مل گئی۔ آج جو علماء کرام، مفتیان کرام، محدث، محقق، جو انہوں نے اپنی پوری زندگی حضور کے دین کے اندر صرف کر دی،
اور ان کے ماننے والے، ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہونے والے فقط ایک ویڈیو کے اندر آئے اور ویڈیو کال پر آئے، جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی میں آپ کے پاس پڑھنا چاہتا ہوں، جی آپ کو مبارک ہو، آپ عالم دین بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرف اس بندے کی خواصیں ہیں، صرف اس بندے نے ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں فرقہ کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کے خلاف میں نے بکواس کرنی ہے، ان کے خلاف میں نے بولنا ہے، اور جیسے جیسے یہ بولے گا جو عوام ہماری بولی بالی وہ اس کے پیچھے چل رہی ہے۔ نماز کو یہ کہتا ہے کہ نماز کی ٹوٹل رکھتے ہیں 17 ہیں، ٹوٹل رکھتے ہیں 5 نمازوں کے اندر۔ تو پھر جو دین کو بوجھ سمجھنے والے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، تو پھر وہ تو اس کے پیچھے چلیں گے کہ ٹوٹل رکھتے ہیں، وہ تو ہیں ہی 17۔ یہ تو مولوی کہتے ہیں کہ صبح کی 4 ہیں، جو ہے نا وہ ظہر کی جو ہے وہ 12 ہیں، عصر کی 8 ہیں، مغرب کی 7 ہیں، عشاء کی 17 ہیں، تو وہ تو ان کو مشکل لگے گی۔ اور یہ جو بندہ ہے یہ ان کو باتیں ایسی بتا رہا ہے کہ جو عوام کہے کہ نہیں جو کچھ بھی ہے مرزا جہلمی ہے۔ تو خدا را اس بندے کی باتوں میں آپ نہیں آنا، یہ بندہ انتہا درجے کا گمراہ بندہ ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ آپ اپنے علماء کرام کے پیچھے چلیں، آپ اپنے علماء کرام کے ساتھ ریلیٹڈ رہیں، ان سے مسائل پوچھیں، نہ کہ سوشل میڈیا پر ایک دو حدیثیں، ایک دو مسئلے بیان کرنے والے کو آپ انجینئر سمجھ لیں۔ اور انجینئر کس چیز کا؟ او بھائی یہ پلمبر ہے، پلمبر، اس کو شاید پلمبری کا کام بھی نہ آتا ہو، جس کو آپ محدث محقق اور پتہ نہیں کیا دین اسلام کا ٹھیکیدار سمجھ کے بیٹھے ہوئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔